الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی منو آپ لوگ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. گزشتہ ہمارے 2 سلسلوں میں ہمارے پاس 2 اراکین شورا کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے مدنی پھولوں سے ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے میں کامیاب ہوئے اور الحمدللہ کئی مدرسوں کے حوالے سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی منوں نے اس چیز کو حاصل کیا، ایبزارب کیا اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کرنے کی وہ کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے. یاد رکھیے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس اچھی بات کو جو حاصل کیا جائے تو اس کو عمل میں لایا جائے. اور سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی اچھی بات کو حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے. بچپن میں جو بات اپنی زندگی میں نافذ کی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا اثر جو ہے یہ بڑی عمر میں لازمی آتا ہے. جو بچپن میں ہی جھوٹ بولنے کا عادی ہوگا بڑا ہو کے بھی جھوٹا بنے گا. جو بچپن میں ہی نمازی بنے گا تو وہ بڑا ہو کر بھی نمازی رہتا ہے. گزشتہ کچھ سلسلوں میں ہم نے نماز کے حوالے سے آپ کئی باتیں کئی روایتیں بیان کی تھیں اور آپ نے بھی اس عزم کا اظہار کیا تھا، یہ نیتیں کی تھی کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی بچپن میں ہی شروع کر دیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ معمول ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کا بھی رہا ہے. تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منو ذہن یہی بنانا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات بھائی وغیرہ نماز میں سستی کرتے نظر آتے ہیں، بعض اوقات گھر میں امی جان نماز پڑھتی نظر نہیں آتی. تو اب کیا کیا جائے؟ تو آئیے ایک ہم آپ کو امیر علیہ سنت کا مدنی پھول دکھاتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اس میں ہمیں کسی بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے متعلق آپ کو مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. انتہائی توجہ کے ساتھ تمام مدنی منوں اس کو سنیں اور پھر اس کو زندگی میں عمل لانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو مدنی منوں کو کیا کیا دعا کرنی چاہیے؟ حدیث پاک میں الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور دعا دراصل خود عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، بہت عظیم شان عبادت ہے. تو اس لیے دعا جب بھی مانگے تو ثواب کی نیت ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. تو اس لیے دعا تو کرنی چاہیے. قبول کرنے سے مراد یہ کہ ہم نے جو مانگا وہی مل گیا تو ہی قبول ہو، یہ ضروری نہیں. اب جیسے کہ آپ نے دعا مانگی کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے اور میں روز کا ایک پارا حفظ کر لوں اور آپ کو نہیں ہوتا حفظ، تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کی قبولیت کی صورتیں ہیں نا، 3 صورتیں ہیں.
ایک تو یہ کہ جو دعا آپ نے مانگی جیسا مانگا ویسا ہو گیا، ہم لوگ اسی کو دعا کی قبولیت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے دعا کی قبولیت، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب یہ جو مانگا وہ نہیں ملا، بلکہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، یہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے یا دعا مانگی، کچھ بھی دعا مانگی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے باعمل حافظ قرآن اور عالم باعمل بنا دے، یہ دعائیں مانگی، ٹھیک ہے نا آپ نے، اور یہاں سے گئے اور گھر خیریت سے پہنچ گئے۔ حالانکہ اگر یہ دعا نہ مانگتے تو تقدیر میں یہ تھا کہ یہ جب اپنے گھر کے لیے سوزوکی سے یا گاڑی سے اترے گا تو اس کا پاؤں پھسلے گا اور یہ گرے گا، اس کا سر پھٹ جائے گا اور ٹانکے آئیں گے سر پہ۔ اب دعا مانگ لی تھی اس لیے وہ گرا نہیں، ٹانکے نہیں آئے سر پہ، پھٹا نہیں، تو اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ مصیبت آنی تھی جو ٹل گئی۔ تو یہ دعا سے آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو دعا تو مانگتے ہی رہنی چاہیے۔ تو اب مدنی منوں کو کیا کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے، بے حساب میری مغفرت کرے، میں باعمل قرآن کا حافظ بنوں اور مخلص عالم دین بنوں۔ اخلاص کی دعا ضرور مانگے، اخلاص بنے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، جس میں غیر یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی ایسی رضا نہ ہو جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں۔ ہاں اللہ راضی ہو اور ساتھ میں ماں باپ بھی راضی ہو جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل مقصد اللہ راضی ہو، اس لیے میں حفظ کروں گا، مجھے سب حافظ صاحب بولیں گے، مجھے پیسے ملیں گے، مجھے سب مبارکباد دیں گے، میری عزت کریں گے، لوگ میرے کو بولیں گے دعا میں یاد رکھنا حافظ جی۔ تو اس طرح کی نیتیں یہ سب خراب نیتیں، ایسی نیت نہیں بلکہ بس اللہ راضی ہے، کسی کو پتا چلے نہ چلے۔ اپنے منہ سے بولنا بھی نہیں ہے کہ میں حافظ ہوں، یا اپنے نام کے آگے لوگ لکھتے ہیں حافظ فلاں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو تو ٹھیک ہے آدمی بتایا، بلا ضرورت یہ لوگ بولتے رہتے ہیں میں حافظ، نام کے ساتھ حافظ لگاتے ہیں، ساتھ میں بولیں گے حافظ فلاں، تو یہ اپنی عزت اپنے منہ سے کروانے والی بات ہے۔ تو اس کی بلا ضرورت اس کو نہ ظاہر کیا جائے کہ آپ حافظ ہیں، یا آپ نے مطلب علم دین حاصل کیا، یا آپ ضرورت کے وقت ظاہر کرے، بلا ضرورت ظاہر نہ کرے۔ تو اس طرح اخلاص کی دعا مانگے۔ اپنے ماں باپ کو دعا میں، ہر دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بے حساب بخش دے، اگر یہ بیمار ہو تو یا اللہ میرے ماں باپ کو شفا دے دے، ہماری حلال روزی میں برکت دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، صرف تیرے محتاج رہیں۔ اس طرح اچھی اچھی دعائیں، یا اللہ مجھے باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنا دے، میں درس دیا کروں، میں مدنی انعامات پر عمل کرتا رہوں، ابھی سے نیت کر لیں گے بڑا ہو جاؤں گا تو مدنی قافلے میں سفر بھی کروں۔ اس طرح کی اچھی اچھی دعائیں آپ مانگتے رہیں، انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ کہ نابالغ کا یہ فائدہ ہے کہ نابالغ کو جو نیکیاں کرتا ہے نا، یہ نیکیاں اس کی شمار کی جاتی ہیں اور نیکیوں کا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو موقع اچھا جو نابالغ مدنی من میں نیکیاں کیے جاؤ، دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بھلے قبولیت کا ہم پر اظہار ہو یا نہ ہو، ثواب ملے گا انشاءاللہ، خلوص ہوگا، اللہ کے لیے دعا کریں گے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے۔ تو یہاں پر پیارے پیارے مدنی منوں، میں آپ کی خدمت میں جو مدنی پھول عرض کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ یہی تھی کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب نماز کی اتنی فضائل، اتنی برکتیں ہم نے سنی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عادت نہیں بن رہی ہے، تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ مطلب قبول ہوتی ہیں، اور جیسا کہ امیر اہل سنت نے
جو مدنی پھول ارشاد فرمائے اس میں یہ کہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور ماں باپ کے لیے دعا کرنے میں تو اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مسائل ہوتے ہیں، جیسے بیمار ہوئے، امی ابو بیمار ہو گئے، بھائی بہن بیمار ہو گئے، تو یہ دعا کا ایک ایسا سہارا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مصیبتیں آفتیں جو ٹل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک سرپرست اسلامی بھائی ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، قریب نہیں ہوتے تھے۔ اچانک دیکھا گیا کہ انہوں نے اجتماع میں شرکت شروع کر دی، ماشاءاللہ داڑھی شریف سجا لی، نمازوں کی پابندی کر لی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح سے مدنی ماحول سے قریب آنے میں، یعنی یہ نمازی بننے میں، سنتوں کے پابند بننے میں آخر آپ کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ بتانے لگے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر سے اٹھا، تو جیسے دوسرے کمرے میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرا چھوٹا مدنی ملا جو مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، وہ مصلی پر بیٹھا ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ تو اس کا اس طرح اٹھنا، اٹھ کر دعا کرنا اور گریہ اگاری کرنا، اس نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور الحمدللہ میں بھی نمازی بن گیا، میرے گھر والے بھی نمازی بن گئے۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس میں مطلب یہ ذہن اگر بنتا ہے ہمارا تو ہر نماز میں آپ دعا کریں گے، اور دعا کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہمارے مدنی منوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مدنی منوں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں شمار کی جاتی ہیں، اور دعا کرنے میں تو اتنی برکتیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو جس مسلمان کے لیے وہ دعا کرے گا تو اس مسلمان کے دعا کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب امیر علیہ سنت نے ثواب کمانے کے لیے کتنی آسان ایک طریقہ ارشاد فرمایا، وہ کیا کہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، ماں باپ کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ امتیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اب وہ کون سی دعا ایسی کریں کہ جس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں؟ تو امیر علیہ سنت نے توجیہ فرما دیا کہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ تو گویا یہ دعا ہم نے کی اور ہمارے نامہ اعمال میں کروڑوں اربوں نیکیاں لکھ دی گئی۔ تو یہ دعا تو ہر نماز کے بعد کرنے کی تمام مدنی میں نیت کر لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں سے دعائیں کراتے تھے کہ اے منو دعا کرو عمر بخشا جائے، تو آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ معاشرے میں جو یہ ساری آفتیں، مصیبتیں، مہنگائی، بد امنی اور جو کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اگر دعاؤں کا سہارا لے لیں گے تو یقین مانیے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بالخصوص اگر ہمارے مدنی منوں ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں کہ اس وقت اگر معاشرے میں دیکھا جائے، میں تو جنرلی آپ کی اور آپ کے گھر کی میں نے بات کی، آپ دیکھیں تو محلے میں پریشانی ہے، آپ دیکھیں شہر میں پریشانی ہے، آپ دیکھیں تو ملک میں پریشانی، آپ دیکھیں تو دنیا میں پریشانی ہے۔ جو کوئی معاملات اگر سنتے کرتے تو کیسی آفتیں، مصیبتیں، بد امنیوں کا معاملہ ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کی دعائیں یقیناً ہماری ساری مصیبتیں ٹال سکتی ہیں۔ اس سے غفلت نہ کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں دور فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم آپ کو ایک اور سلسلہ بھی دکھانے لگے ہیں، اور وہ ہے دار المدینہ۔
سبحان اللہ. دارالمدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک نیا شعبہ ہے، لیکن اس کی اہمیت مطلب اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے کئی مدنی منع جو مدرسۃ المدینہ کے حافظ بن چکے، لیکن درس نظامی کرنے سے پہلے ظاہر ان کو لکھنا پڑھنے کے معاملات سے گزرنا پڑا، اور ایک شعبے کی یہ کمی تھی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کرم ہوا اور یہ تحفہ بھی امت کو نصیب ہو گیا، اور دعوت اسلامی میں دارالمدینہ کا شعبہ قائم کر دیا گیا. اب یہ دارالمدینہ کیا ہے؟ دارالمدینہ میں مدنی منع جو مرس مدینہ کے مدنی منع جاتے ہیں اور دارالمدینہ کے طلبہ بن جاتے ہیں، وہ قرآن پاک بھی اپنا دہرا رہے ہیں، وہ درس و بیان بھی سیکھ رہے ہیں، وہ لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں، عربی میں انگلش میں بیانات کی ترکیب بنا رہے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دارالمدینہ میں آج ہمارے سلسلے میں مدنی جو وہاں کے طلبہ ہیں وہ کیا کس معاملے میں مصروف ہے. آئیے ان کی مصروفیات ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت دارالمدینہ کے درجے سمسٹر مدنی میں موجود ہیں. منزل کی دہرائی کے لیے ہر درجے میں 2 قاری صاحبان کی ترکیب ہے. اللہ مجھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ دارالمدینہ جو ہے پیارے پیارے مدنی منو، یہ الحمدللہ ان حفاظ طلبہ کا اس میں داخلہ ہوا ہے، اور ابتداً آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہوا، اور ہم قریب باب المدینہ کی کئی شاخیں بھی کھلیں گے، مختلف شہروں میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس میں جو مدنی منع تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ابھی ہم نے جو دیکھا یہ قرآن پاک کی منزل دہرا رہے ہیں، اسی کے ساتھ انہیں ابتدائی تعلیم جو اسکولنگ کی تعلیم ہے، لکھنا پڑھنا، وہ سکھایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کو فرض علوم سکھائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ علوم جن کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے ایسے ایسے یہ علوم سیکھنے چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس قسم کے معاملات یہ شروع ہو چکے اور الحمدللہ اس کی تربیت حاصل ہو رہی ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، امت کی خیر خواہی یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور جیسا کہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ انداز دیکھتے ہی ہیں، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس عظیم جذبے کے تحت دعوت اسلامی نے مختلف شعبہ جات قائم کیے، اور الحمدللہ اس میں یہ دارالمدینہ کا بھی ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ تو آپ تمام مدنی منع بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دارالمدینہ میں داخلہ لے کر ہم بھی جامعۃ المدینہ کے لیے داخلہ لینے والے بن جائیں گے، کیونکہ دارالمدینہ کے جو نصاب کو ترتیب دیا گیا ہے، تو یہ 3 سال کا تقریباً کورس ہے، اور اس 3 سال کے کورس میں انشاءاللہ مدنی منع جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے ابتدائی درجے میں داخلہ لینے کی اہلیت حاصل کر لے گا۔ تو خیر ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی الحمدللہ ہر معاملے میں پیش ہیں، اور گزشتہ دنوں میں الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ جاری تھا، اور اس میں ہمارے مدنی منعوں نے ہم کو درست جوابات بھی ریکارڈ کروائے، اور یہ سلسلہ بھی ہمارا ان کا ایک پینڈنگ تھا۔ ہمارے مجلس کے اسلام بھائی نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے وہ مدنی منع جنہوں نے درست جوابات دیے تھے، تو ان کا مدنی تحفہ یہ ہمارے اوپر تھوڑا دور تھا، آئیے ان کا تحفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کرم میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہمارے ان مدنی منوں کو بہت بہت مبارک کہ ماشاءاللہ آپ کی کوششیں ہوئی اور آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اخلاص دے، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے کہ دین کا کام اللہ تعالی اپنے پسندیدہ بندوں سے لیتا ہے۔ اپنے عزم کا اظہار کیجیے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔